آج کا یہ درس قرآن سورہ کہف سے متعلق ہے۔ سورت کو نازل ہونے کا واقعہ کیا پیش آیا، کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے اور یہ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اپوسل ہوں، پروفٹ ہوں، میسنجر آف گاڈ ہوں، لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہوں، تو لوگوں کو اعتراض تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، جو مالدار ہے مکے کا اس کے اوپر اللہ میسج بھیجتا اور وہ میسنجر بنتا تو ایک بات بھی ہوتی، لیکن یہ انسان پیسے کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے بہت زیادہ نہیں، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ جو مکے کے سردار ہیں، رئیس ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کے اوپر اللہ میسج بھیجتا، وہ لوگوں سے بتاتے ہیں، تو شک شبہ تھا۔ لہذا مکے کے قریشیوں نے دو لوگوں کو، نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط، ان دونوں لوگوں کو مدینہ بھیجا اور یہ کہا کہ مدینہ جاؤ اور جیوز اسکالر سے، یہودی علماء سے جا کر پوچھو کہ کچھ ایسے سوالات ہمیں بتائیے کہ میں اپنے یہاں جا کر اس آدمی سے کروں جو کہتا ہے کہ میں پروفٹ آف گاڈ ہوں، اور وہ جواب نہ دے سکے۔ مدینہ المنورہ کے جو جیوز اسکالرس تھے، بڑے قابل تھے، توریت، انجیل، زبور کو پر رکھا تھا، انہوں نے 3 سوالات بتائے۔ پہلا سوال، وہ نوجوان جو شہر سے نکل کر کفر اور شرک کے ماحول سے نکل کر اپنے ایمان کو بچایا اور ایک گفے میں، کیب میں جا کر پناہ لی، وہ کون نوجوان تھے، ان کے حالات کیا ہیں؟ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کا تھا۔ دوسرا کوشچن تھا کہ وہ شخص کون ہے جو مشرق و مغرب، ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ، یعنی پوری دنیا کی زمین کا سفر کیا ہے، کوئی ایسا زمین کا حصہ باقی نہیں جہاں تک وہ نہ پہنچا ہو، کوئی کنارہ نہیں زمین کا۔ اب ظاہر ہے یہ سوالات ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تھے، آپ نے سن لیا۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ روح کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، ان دونوں، جب وہ دونوں لوٹ کر آئے مکہ مکرمہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں سوالات پوچھ لیے کہ اگر آپ نبی ہیں، پروفٹ ہیں، تو آپ بتائیے کہ ان تینوں کا کیا معاملہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا، چونکہ آپ سے جب وہ سوالات کیے جاتے تھے جو آپ کو معلومات نہیں ہوتے تھے تو آپ اللہ کی وحی کا انتظار فرماتے تھے کہ وحی میں بتلایا جائے گا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ یہ بہت سوچنے کا مقام ہے۔ یہاں پر ایک پروفٹ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کائنات میں اس وقت ان سے بڑھ کر اور نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کوئی انسان، کوئی نبی پیدا ہوا۔ اللہ نے اس کائنات کو بنانے کا خلاصہ آپ کو ہی بنایا ہے، اور قیامت اسی لیے قائم ہوگی کہ اللہ اپنے رسول کے جلوے کو دکھا دے، ساری کائنات کے لوگ دیکھ لیں۔ حضور نے فرمایا کل میں اس کا جواب دے دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ وہ لوگ چلے گئے، کل ہو کر کے وہ لوگ حاضر ہوئے وعدے کے مطابق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں بتا دوں گا، ابھی اس کا جواب میرے پاس نہیں۔ 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6، 8، 10، 12، 13، 14 روز گزر گئے۔ اتنی بے چینی تھی، اتنا رنج تھا، اتنا غم تھا۔ 15ویں دن اللہ نے اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے، اور چونکہ اس کے اندر سبق بھی دینا مقصود تھا، جبریل امین کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو آسمان سے سورہ کہف لے کر بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو سنا دو، الحمدللہ الذی انزل
نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللہ کی تعریف سے شروعات سورت کی گئی اور یہ کہا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے میرے محبوب جب کسی چیز کا وعدہ کریں کہ یہ کام کل ہو جائے گا، کل کر دوں گا، تو آپ اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور لگا دیا کریں، انشاءاللہ کہا کریں. یہ بہت بڑا سبق تھا ایمان والوں کے لیے کہ جب بھی وہ کسی سے وعدہ کرے تو اس کے ساتھ اللہ کی مشیت، اللہ کی خوشنودی اس میں شامل کر لے اور دوسرے لفظ میں انشاءاللہ کہہ لیا کرے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وعدہ معاہدہ کرنے کے وقت، ایگریمنٹ کرنے کے وقت انسان انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو فوراً جب یاد آوے اس ایگریمنٹ کے بعد، اس معاملے کے بعد، اس وقت انشاءاللہ کہہ لیا کرے. یہ آپ کو سبق سکھلایا گیا اور آپ کو نہیں بلکہ آپ کے ذریعے سے امت کو سکھلایا گیا. دوسری چیز، دوسرا سوال جو اس شخص کے بارے میں جو کائنات کے چپے چپے کا سفر کیا تھا، یہ بتایا گیا کہ وہ ذوالقرنین ان کا نام ہے. اور وہ ذوالقرنین ایسے تھے کہ مشرق و مغرب سب طرف سفر کر چکے تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ یہ چائنا کا جو علاقہ ہے اس طرف پہنچے تو وہاں دیکھا کہ یاجوج ماجوج ایک قوم کے اوپر بہت حملہ کرتے ہیں اور وہ قوم کے لوگ پریشان ہیں. ان لوگوں نے کہا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. اے ذوالقرنین، آپ کا بڑا احسان ہوگا جب آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان جو بہت زیادہ زمین میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں ایک دیوار قائم کر دیں. تو حضرت ذوالقرنین نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. کہ تم لوگ میری مدد کرو پیسے سے نہیں بلکہ ہیلپر کے طور پہ. اور دیوار قائم کر دی گئی، بڑی مضبوط سد سکندری اسی کو کہا جاتا ہے. بہت لوگوں کو مغالطہ ہوا اور وال آف چائنا کو وہ ذوالقرنین کی دیوار کرنے لگے. یہ بات سراسر غلط ہے. اللہ نے اس کو پردہ غیب میں رکھا ہے. قیامت کا وقت آئے گا تب اس کو اللہ ظاہر فرمائے گا. اور قرآن کہتا ہے کہ پھر اللہ ایک وقت لائے گا جعلہ دکا، جب اس دیوار کو بھی چورا چورا ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے پروردگار کا وعدہ بالکل برحق ہے، سچا ہے. بہت حیرت میں پڑ گئے وہ لوگ. دوسرا سوال جو تھا وہ روح کے متعلق تھا. روح کے متعلق کہ روح کیا چیز ہے. قرآن نے اس کا جواب دیا، خدا نے جواب دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. خلاصہ یہ ہے کہ روح کو سمجھنے کے لیے علم کی جو کیپیسٹی ہونی چاہیے
وہ اے لوگوں تمہارے اندر نہیں ہے، تم روح کو نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے ایک انسان 50 کلو اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے اوپر 20 کوئنٹل لاتا ہے، کیا ہوگا؟ ایک مشین ہے جو 20 کوئنٹل اٹھا سکتی ہے، اس کے اوپر 2000 کوئنٹل لاتے ہیں، مشین کا پرچہ نکل جائے گا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے لوگوں تمہیں جو علم کا حصہ دیا گیا ہے اس حصے سے، اس علم کی کیپیسٹی سے روح کو سمجھنا چاہو، تم نہیں سمجھ سکتے، یہ میرے اللہ کا ایک معاملہ ہے۔ اور تیسرا جو ان کا سوال تھا کہ وہ نوجوان کون تھے جو کفر و شرک سے نکل کر، اپنے شہر سے نکل کر ایک کیف میں، گفے میں پناہ لیا۔ قرآن نے یہ کہا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ایک زمانہ بت پرستی کا اور ایک ایسا بادشاہ تھا جو بہت جلاد قسم کا تھا، لوگوں کو کفر و بت پرستی پر آمادہ کرتا تھا، سجدے کرواتا تھا کہ میں خدا ہوں، میلے ٹھیلے کا انتظام کروایا، ناچ گانے تماشے ڈھول سب کا رنگ و روغن کا پورا انتظام تھا۔ یہ 7 نوجوان تھے، کچھ لوگوں نے کہا 3 تھے، کچھ نے کہا 5 تھے، لیکن حقیقت یہ کہ وہ 7 تھے۔ ایک اس ماحول سے نکل کر دور آیا اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا، سوچنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد پھر دوسرا نکل کر آیا اور سوچنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد پھر تیسرا ایک اٹھ کر آیا اور سوچنے لگا۔ اسی طرح 7 نوجوان وہاں سے، اس ماحول سے، میلے ٹھیلے سے جہاں ناچ گانے کفر و شرک بت پرستی کی باتیں اور سب کچھ ہو رہا تھا، 7 پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، سب سوچ رہے ہیں۔ ایک نے ہمت کی کہ بتاؤ آخر کیا بات ہے کہ ہم لوگ کیوں یہاں جمع ہوئے ہیں، کیوں اکٹھا ہوئے ہیں؟ ایک نے دوسرے سے بتایا ہے کہ ہم اس کفر و بت پرستی کے ماحول کو ناپسند کرتے ہیں، ہم ایک اللہ پر ایمان یقین رکھتے ہیں، لہذا اس ماحول سے نکل کر ہم نے اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر یہاں آ کر ٹھہرے۔ دوسرے تیسرے 7 نے ایک ہی مقصد بیان کیا، اور ان لوگوں کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ ان لوگوں کو خوف ہوا کہ اگر اس کی اطلاع بادشاہ کو پہنچے گی کہ ہم لوگ سولی پہ چڑھا لیے جائیں گے، لہذا وہاں سے اٹھے، ایک پہاڑ تھا اس پہ گئے اور ایک غار اس میں ملے، اس غار کے اندر وہ لوگ آرام کی خاطر سے جب لیٹے تو اللہ فرماتا ہے کہ میری مدد کیسے ہوتی ہے، انسان ہمت تو کرے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے اس کے کانوں کے اوپر تھپکی لگا لگا کر، جیسے ماں اپنے بچے کو تھپکی لگا لگا کر سلاتی ہے، اسی طرح ان کو ہم نے غار میں سلا دیا۔ فَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 سال تک ہم نے ان کو سلا کر رکھا۔ 300 سال پھر 9 سال ان کے جسم کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے ایک قدرتی انتظام کیا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، کہ ہم ان کو دائیں اور بائیں وقتاً فوقتاً ان کو کروٹ بدل دیا کرتے تھے، اور ایسا غار کا سسٹم تھا کہ سورج کی روشنی ان کے اوپر پڑتی تھی جو ان کو محفوظ رکھتی تھی ان کے جسم کو سڑنے اور گلنے سے۔ اگر کوئی ان کے غار کے اوپر سے جھما کے، جو ان کا کتا ایسے بیٹھا تھا اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے جیسے زندہ ہو، دیکھ رہا ہو، نگرانی کر رہا ہو، تو اگر تم جھانکتے تو یقیناً یا تو تم بھاگتے جان لے کر کے، جان بچا کر، یا پھر تمہارے دلوں کے اندر وحشت، حیرت، خوف، رعب پیدا ہو جاتا کہ ہم نے کہاں جھانک لیا۔
اللہ نے ایسے اپنے ایمان والے بندوں کی حفاظت فرمائی۔ 309 سال سونے کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہم لوگ تو ابھی سوئے تھے، کوئی کہہ رہا ہے ایک دن سوئے تھے، صبح سوئے تھے، شام سوئے تھے۔ قرآن نے بتا دیا کہ تم ایک دن 2 دن نہیں سوئے بلکہ 309 سال تک سوتے رہے، خدا نے تمہارے لیے انتظام کیا۔ وہ بھوکے تھے تو ایک سے کہا کہ جاؤ یہ پیسے لو، شہر میں پاکیزہ کھانا جہاں مل رہا ہو وہاں سے کھانا خرید کر لاؤ۔ کھانا کا اہتمام پچھلے زمانے سے اللہ والوں نے حلال روزی کا کیا ہے، وہاں بھی وہی ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ یہ وَلْيَتَلَطَّفْ کا لفظ اسی سورہ کہف میں ہے کہ یہاں سے پہلے قرآن کا آدھا حصہ، یہاں کے بعد قرآن کا آدھا حصہ ہے، حروف کے اعتبار سے، لیٹرز کے اعتبار سے۔ یہ بڑا سا بڑی سائز میں لکھا ہوا ہے قرآن کا ورڈ۔ وہ گئے، کھانا لیا، پیسہ جب دینے لگے تو دیکھنے لگا رہے یہ پیسے پچھلے زمانے کے، چمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ تب پتہ یہ چلا کہ ہم لوگ اتنی مدت تک سوتے رہے، یہ سکے کا رواج ختم ہو گیا۔ پہلے زمانے میں پائی، 2 پائی، آنے 2 آنے، پیسے 10 پیسے، 54 58، یہ سب تو اب ختم ہی ہو گئے۔ تو وقت کے لحاظ سے کرنسی کی بھی حالت بدلتی رہتی، چھوٹی کرنسی ختم ہونے لگتی ہے۔ 309 سال کا زمانہ گزر گیا، بھاگے وہاں سے کہ ایسا نہ ہو کہ اس بادشاہ کو معلوم ہو جائے جس کے کفر و پرستی کو دیکھ کر ایمان کو بچایا تھا تو وہ ہمیں قتل کروا دے گا۔ بھاگے وہاں سے آئے، پھر اس کے بعد وہ لوگ جب سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کو ان تمام لوگوں کو سلا دیا۔ پھر بعد میں لوگوں کے اندر ڈسکشن ہوا کہ اب ان کی یادگار کیا کیا جائے، کیسے باقی رکھی جائے۔ تو قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ جو لوگ تھوڑا اچھے تھے، حوصلے جذبے والے تھے، ایمان اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے، وہ اس بات پر جیت گئے کہ ہم ان کی یادگار کے لیے ایک مسجد تعمیر کرائیں گے۔ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، اور آج بھی ان کی یادگار کے لیے مسجد تعمیر ہے۔ اصحاب کہف کی مسجد سے اس کا نام موسوم ہے، لیکن جیسے جیسے قیامت کا وقت قریب ہوتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام راز کو آشکارا فرما دیں گے، ظاہر فرما دیں گے۔ اور اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 دنوں کے بعد پوری صورت کو اتار کر آپ کی خدمت میں بھیج کر سوالوں کے جوابات بھی بتلا دیے گئے اور ہدایت دے دی گئی کہ جب بھی کوئی وعدہ کریں تو انشاءاللہ کہنا نہ بھولیں۔ اگر بھول جائیں، بعد میں یاد آئے کہ ہم نے انشاءاللہ نہیں کہا ہے، فوراً انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ دوسری چیز یہاں پہ ایمان والوں کو یہ سمجھایا گیا کہ اے ایمان والو، کبھی بھی تعداد پہ مت جانا۔ تعداد آپ کی خوش بھی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں خدا کے نزدیک۔ خدا کے نزدیک اصل معیار ایمان ہے، یقین ہے، دینی غیرت اور دینی جذبہ ہے۔ اگر دینی غیرت لے کر وہ حضرات نہ نکلتے، اور ساتھی تو تھے، ایک طرف حکومت ہے، سلطنت ہے، بادشاہ ہے، اس کے کارندے ہیں، اس کی پولیس ہے، اس کی CBI ہے، سب کچھ ہے۔ دوسری طرف یہ 7 نوجوان، 8واں ان کا کتا، کوئی نہ سامان ہے نہ کچھ ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، جان بچا کر بھاگے ہیں، مگر خدا نے ان کے ایمان کی حفاظت کی، ان کو ڈیفیٹ کر دیا۔ بس آج یہ چند باتیں تھیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو یہ فضیلت سورہ کہف کی بیان کی گئی ہے، ہمارے یہ بچے چھوٹے چھوٹے اور ہماری گھر کی خواتین حضرات، بچیاں، یہ کم سے کم سورہ کہف کی 10 آیتیں شروع کی، 10 آیتیں بعد کی یاد کر لیں گی انشاءاللہ۔ اور بینیفٹ کیا ہے؟ دجال کے فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر برے کام سے ہم سب کی، خاص طور پر ہمارے نوجوان اور ہمارے عزیز بچے بچیوں کی، سب کی حفاظت فرمائے۔